آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے ہے، اور آج کے سبق میں ہم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی یاد دہانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے ان میں وہ کامیاب ہوئے، ان کا ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اپنے احسانات اور انعامات یاد دلائے ہیں، اور یہ بتایا تھا کہ 84 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا سورہ بقرہ کی، اور ان انعامات کو یاد دلانے کا مقصد بنی اسرائیل کو خاص طور پر اور امت محمدیہ کو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی ترغیب دینا ہے۔ یہ انعامات ان پر بھی تھے اور ہم پر بھی ہیں اکثر انعامات۔ تو فرمایا کہ میرا انعام یاد کرو، میں نے تم پر انعام کیا، بہت سے انعامات کیے۔ ان کی قوم میں بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تورات، انجیل، زبور نازل ہوئیں، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی اور من و سلوہ ان کے لیے اتارا، اور بادلوں نے سایہ کیا، بہت انعامات فرمایا، آزادی عطا فرمائی تھی فرعون سے۔ تو پھر یہ فرمایا میں نے تمہیں جہان کے لوگوں کو فضیلت دی تھی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی خاندان ایسا نہیں گزرا بنی اسرائیل کے علاوہ جس خاندان پہ اللہ نے اتنی نوازشیں کی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ آپ کی فضیلت بہت زیادہ تھی، لیکن آپ کے خاندان میں بھی انبیاء علیہ السلام اتنی زیادہ تعداد میں نہیں آئے، آپ خود اکیلے نبی تھے۔ تو جن لوگوں کا خاندان دیندارانہ ہو ان کے لیے بھی خاص طور پر اس میں سبق ہے کہ اپنے خاندان کی دینداری جو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے اس کا شکریہ عبادت اور اطاعت الہی کی شکل میں ادا کریں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو سفارش یا شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن سے ڈرو۔ اس دن جو شخص غیر مسلم ہوگا تو وہ کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ کوئی اور مسلمان اس غیر مسلم کے کام آ سکے گا کہ اس کی سفارش کر دے یا کوئی اس کے گناہوں کو فدیہ دے دے یا خود فدیہ دے اور قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ مسلمان کس کے حق میں سفارش قبول بھی کی جائے گی، اور مسلمان جو نیک ہوگا وہ سفارش بھی کر سکے گا اور ان کو اور بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ بات غیر مسلموں کے بارے میں ہے، اور اس میں سبق ہے کہ کوئی شخص اگر غیر مسلم ہے یا بہت کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا خاندان نیک ہے، اس کی پشت میں کوئی نیک بزرگ گزرے ہیں، تو محض ان کی نیکی کی وجہ سے وہ یہ نہ سوچے کہ میری نجات اور بخشش ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کی صورتحال بھی یہی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، تمام گستاخیوں گناہوں کے باوجود کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے، کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا ہمارے سوا۔ کام سارے ان کے غلط تھے، انبیاء کی توہین کرتے تھے، اظہار ثانی کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، لیکن باتیں اور دعوے ان کے یہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا، یعنی وہ خود بدعمل ہوگا یا فرائض کو ادا نہیں کرے گا، گناہوں میں مبتلا رہے گا، تو لم یسرع بہ نسب، اس کا نسب اور خاندان اس سے آگے نہیں لے جائے گا قیامت کے دن اور اللہ کے ہاں، بلکہ پیچھے ہی رہے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا تھا، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی ان ابنی من اہلی، جب طوفان نوح آیا، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شامل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے گھر کے لوگوں کو بچا لوں گا اور نجات دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
اے نوح آپ کا بیٹا اب اقراروں میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں اچھے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں نیک اعمال کی، ایمان کی، اخلاقیات کی قدر ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا اللہ کے ہاں معیار اور مقام بنتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ آگے آیت نمبر 124 ہے، بہت اہم آیت ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں کا اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کا ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، ابراہیم نے ان تمام کلمات کو مکمل کر دیا، اللہ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو بنا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں حاصل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں نے ان کے بہت کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور انہوں نے سب امتحانوں کو پورا کر لیا۔ کلمات سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کلمات کے بارے میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کلمات سے مراد یا تو اگلی آیات میں جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرنا اور پھر بیت اللہ کو پاک صاف کرنا، حج کے احکام سیکھنا، لوگوں کو سکھانا، یہ اس سے مراد ہے، اور اس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا، یہ اور اسی طرح حج کے احکام سیکھنا سکھانا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا ارشاد یہ ہے کہ اس سے مراد 30 اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور 30 تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ یا سورہ برات کے رکوع نمبر 3 میں ہیں، التائبون العابدون السائحون الراکعون۔ ان کی تفصیل ہم یہاں بیان نہیں کرتے ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو وہ پڑھ لینے چاہیے۔ 10 باتیں وہ ہیں اور 10 تعلیمات وہ ہیں جو سورہ مومن پارہ نمبر 18 کے شروع میں ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کریں گے، توجہ سے پڑھیں گے، سکون سے نماز پڑھیں گے۔ تو اور آگے تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور 10 احکام وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، تو وہ پڑھ لینے چاہیے۔ وہ اس سے انہوں نے فرمایا کہ 30 احکام اور 30 تعلیمات یہ مراد ہیں کہ جو اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کو حکم دیا کہ کام کریں، انہوں نے سارے کام پورے کر دیے۔ تو اس سے بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جب انسان اور اللہ کے نبی کا اتنا سخت امتحان ہوتا ہے، 30 احکامات دیے اور نبی نے پورے کر دیے، پھر اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس امام، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا۔ اور یہ تو ہیں ہی مراد، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد وہ امتحانات بھی ہو سکتے ہیں جو عملی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وہ کون سے امتحانات ہیں؟ نمبر 1 ان کا غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونا امتحان تھا۔ پھر دوسرا امتحان یہ تھا کہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا اور کہ آپ عمل کریں۔ اور تیسرا امتحان یہ تھا کہ آپ نے صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ اپنے والد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، وقت کے بادشاہ نمرود کو توحید کی دعوت دینی ہے کہ بت پرستی چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ یہ بھی انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ عموماً انسان کے والدین، خاندان کے لوگ اور بادشاہ وقت ایک عام آدمی کی جس کے پاس کوئی بڑا دنیاوی عہدہ نہ ہو، اس کی بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی امتحان تھا۔ پھر نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا، انہوں نے اس کو بھی قبول فرما لیا اور اس سے پیچھے نہ ہٹے، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہجرت کر جائیں، عراق کے شہر بابل سے ملک شام چلے جائیں، یہ بھی امتحان تھا، اپنا علاقہ اور خاندان چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ آئیں، یہ بھی امتحان تھا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کچھ ذرا بڑے ہوئے تو پھر فرمایا ان کو ذبح کریں، یہ بھی بڑا امتحان تھا۔ بیٹے کون ذبح کرتا ہے؟ آج ہم جیسے کمزور مسلمان معمولی باتیں
باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے دینی احکام چھوڑ دیتے ہیں. اگر میں یہ عمل کروں گا، یہ کام کروں گا تو رشتہ دار برا اثر لیں گے، بھائی برا مانے گا، یا خاندان کے معاشرے کے لوگ اچھا اثر نہیں لیں گے اس سے، اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی امتحان تھا. پھر اس کے بعد ان سے بیت اللہ کی تعمیر کرائی. یہ بھی ان کا بہت بڑا امتحان تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں اور پھر اس کو پاک صاف رکھیں، حج کے احکام سیکھیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا تو وہاں بالکل ویران جگہ تھی، کوئی آبادی نہیں تھی. پھر حضرت ہاجرہ پانی کی وجہ سے پریشان ہوئیں. صفا مروہ کے انہوں نے 7 چکر لگائے. اللہ نے اس کی برکت سے آب زمزم جاری فرمایا. پھر وہاں پانی دیکھ کر پرندے آئے، پھر وہاں انسان آنا شروع ہوئے. اور کتنی بڑی آبادی ہے وہاں بیت اللہ کے ہاں. 21-20 لاکھ لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. اتنی بڑی آبادی اور انسانیت وہاں رہ رہی ہے. اس کی ابتدا کس نے کی؟ اس نے ان کو آباد کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور یہ پھر آباد ہوا. پھر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا. چنانچہ آج یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی اور مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میری اولاد کو بھی امام پیشوا بنا دینا، ان میں سے کچھ لوگوں کو. تو فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہوں گے ان کے بارے میں میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ساری اولاد کو، یہ اولاد میں جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو میں پیشوا بناؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ جو بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے آئے تو ان کو اللہ نے ہر ایک کو نبی نہیں بنایا اور نہ ہی اپنی ان پہ خاص انعامات فرمائے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو آدمی فاسق فاجر ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اسے اپنے اختیار سے کہیں ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے، کسی عہدے فائز نہیں کرنا چاہیے، اپنا بڑا اسے نہیں بنانا چاہیے. جو فاسق فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ آپ اس شخص کی اطاعت اور پیروی نہ کیجیے دین کے بارے میں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی بڑا گناہ گار ہے وہ اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.